لوگ اکثر کہتے ہیں بھائی یار میں تو قربانی کی استطاعت ہی نہیں رکھتا. بھائی ٹھیک ہے، تم پر واجب تب ہے قربانی کہ جب تو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے. جو نصاب ہے، اگر تو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور دے رہا ہے، اتنا مال تیرے پاس 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہے، 52 تولے، تو تجھ صاحب استطاعت ہو گیا. اور قربانی کا یہ نصاب ہے کہ اتنا مال اگر تیرے پاس عید کے ان 3 دنوں میں آ گیا تو پھر بھی تو صاحب استطاعت ہو گیا. وہ بات بالکل شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے، تب تو قربانی دے سکتا ہے. لیکن ذرا غور کر، ابھی قربانی گزرنی ہے، تیرے سسر میں شادی آ جانی ہے، تیرے ماموں کے گھر شادی آ جائے گی، تیرے چچا کے بیٹے کے گھر شادی آ جائے گی، تو 50,000 لگا دے گا شادی پر، اور قربانی سے پہلے 40,000 اڑا دے گا دوستوں کی محفلوں میں اور میٹنگوں میں اور پروگرام میں. اور جب قربانی آئے گی اور کہتا ہے کہ میں تو استطاعت ہی نہیں رکھتا. یہ بھی توجہ کر کہ اس محبوب ترین عمل کو تو چھوڑ رہا ہے یہ بات کر کے کہ میں تو استطاعت ہی نہیں رکھتا. اور بعض قربانی کر کے بھی قربانی کا اجر نہیں پا سکتی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم گھر کے 4 فرد ہیں، ایک بکرا لے آؤ، ذبح کر دیا، گوشت کھلا دیا. ارے قربانی گوشت کھانے کھلانے کا نام ہے ہی نہیں. گوشت تو تم خود کھا دیتے ہو. مسئلے کی بات ہے، شریعت کہتی ہے اس کے 3 حصے کرو، ایک غرباء میں بانٹ دو، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دو، ایک خود کھا لو. اگر بہت لمبی فیملی ہے، زیادہ افراد ہو، تو اس طرح کرو، ایک رشتہ داروں کو دے دو اور ایک خود کھا لو. اگر بہت ہی زیادہ بڑی فیملی ہے اور پورا سال وہ گوشت کھا ہی نہیں سکتے، استطاعت نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، گوشت نہیں لے سکتے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سارا خود کھا لو. لیکن ایسا کرنا اب اس دور میں، یہ ویسے شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اس مسئلے کو سامنے رکھ کے ہر بندہ اپنے فریزر بھر لے، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ قربانی جو ہے وہ ایک، جو میں نے شروع میں پڑھا ہے کلام، وہی فلسفہ قربانی ہے. غرباء کو پہلے ترجیح دے، اور ہمارے ہاں معمول بن چکا ہے. بھائی گھر میں ایک عورت کو پکڑانا ہے، وہ تھال رکھ لے گی سر پر اور 4 بوٹیاں وہ بنا لے گی، پورا تھال بھر لے گی اور پورے محلے میں بانٹ رہی ہے. اور ارے تجھے کس نے کہا کہ 4 بوٹیاں تو محلے والوں کو دے اور ہر ایک گھر کو 40 گھروں کو تو نے دینی ہے؟ تو ایک گھر کو دے دے، کم از کم اتنا دے دے کہ اس بیچارے کی ہانڈی تو بن جائے. وہ بیچارہ ایک وقت کا کھانا تو کھا لے. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھائی ہر بندہ قربانی کر رہا ہے، اس کے گھر سے بھی آ جائے گا، اس کے گھر سے بھی آ جائے گا، اور بھی لوگ دیتے ہیں. بھائی تجھے کیا خبر، اسے شاید اسے کوئی بھی نہ دے. جہاں تو 10 گھروں کو 4 بوٹیاں دے رہا ہے اور 2 چربی کے پیس ساتھ رکھ کے دے رہا ہے. میں نے ایک شخص کو کہا 2-4 سال پہلے کہ بھائی یار اس کو چربی بہت، آپ صاحب چربی بھی تو گوشت دی ہے. اور بھائی چربی گوشت دی ہے، اس دی وچوں ہی آئی ہے، تو خود رکھ لے اپنے واسطے. اور ہڈیاں جو تو تقسیم کر رہا ہے وہ تو ایک فرد کو دے دے، ایک خاندان کو دے دے. میری طرف توجہ کریں، ایک خاندان کو دے دے تاکہ وہ پیٹ بھر کے اپنا کھانا تو کھا لے اور اس کا اجر بھی تمہیں مل جائے. اب 4 بوٹیاں پہنچ جاتی ہیں، وہ بیچارہ جو کنبا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے بھئی اب اسے کیا کریں، کس طرح پکائیں اور کس طرح کھائیں. ایک ہمارے حضرت صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بات میں نے سنی تو میرے دل خون کے آنسو رونے لگ پڑا. وہ کہتے ہیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مدرسوں میں بچوں کو روک دیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا پیر اجمل قادری صاحب یہ بیان کر رہے تھے، یہ واقعہ میں نے سنا. وہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں بچوں کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ نے چمڑے اکٹھے کرنے. تو میں نے اپنے مدرسے میں بچوں کو کہا بھئی سارے گھر جاؤ، جنہیں دینا ہے خود آ کے دے جائے گا، تسی تے اپنی عید کرو نہ اپنے ماں پیو کو. جو بچوں سارے گھر جاؤ، سارے نو چھٹیاں ہیں.
اور ایک بچہ نہیں گیا گھر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو کہا میرے بیٹے تو بھی جا گھر اپنے والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ عید کر۔ وہ بچہ رو پڑا، کہنے لگا استاد محترم امی نے کہا تھا کہ بیٹا تو عید کرنے گھر نہ آنا، تو مدرسے میں عید کر لینا۔ حضرت صاحب پوچھتے ہیں بیٹا کیوں امی نے ایسے کہا تھا؟ وہ بچہ کہنے لگا رو کے کہ استاد جی امی نے کہا تھا تو مدرسے میں رہ کر وہاں تو کوئی گوشت دے جائے گا، تو کوئی بوٹی کھا لے گا، گھر میں تو کسی نے نہیں بوٹی دینی اور ہم قربانی کر نہیں سکتے، کیونکہ یہاں تو لوگ بڑوں کو اور وڈیروں کو ہی دیتے ہیں اور وڈیروں کی ہی دعوتیں کی جاتی ہیں۔ استاد محترم کہنے لگے اس شاگرد کو کہ میرے بیٹے یہ حال، یہ جو تو بات بیان، یہ ہمارے ہی احوال نے ہمارے یہ حال بنا دی، ہمارے ہی اعمال نے ہم پر یہ وقت لا دی کہ کر بھی نیکی رہے ہیں اور اس نیکی کی حکمت کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ نہیں سمجھنا کہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غرباء اور جو اجر اس کا ملتا ہے نا، جو اجر غریبوں میں تقسیم کی ہوئے مال۔ حضرت ربیع بن سلیمان وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ تیار ہوا حج کرنے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ ہم کوفہ سے روانہ ہوئے حج کے قافلے کے ساتھ، سارا زاد راہ ساتھ لے لیا، اور کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے تو میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک خچر مردار پڑا ہے، اور وہ عورت اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس خچر مردار جو ہے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ تو ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا یہ تو مردار ہے اور حرام ہے، اس نے اس کا گوشت کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں اس نے گوشت کاٹا، گوشت لیا اور چل پڑی۔ کہتے ہیں میں اسی کے پیچھے چل پڑا کہ یہ گوشت کھاتی تو نہیں ہے، حرام گوشت۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں چلتا گیا ہوں، اس کا گھر آیا، ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے 4 بیٹیاں باہر نکلی جنہوں نے دروازہ کھولا۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس نے وہ گوشت لیا اور بیٹیوں کو پکڑا دیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹیوں یہ گوشت پکاؤ اور کھا لو۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا تو یہ کیا عمل کر رہی ہے؟ گوشت مردار تو ہے ہی حرام، اور میرے سامنے تو نے مردار جانور سے یہ گوشت لیا ہے اور تو ان کو دے رہی ہے کھانا پکانے کے لیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے آنے والے شخص، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ حرام ہے، لیکن اب مجبوری کے اس عالم میں پہنچ چکی ہوں کہ اب اگر ہم نہ کھائیں تو یہ میری بیٹیاں بھی بھوک سے مر جائیں گی۔ 4 دن ہو گئے ہم فاقہ کشی کرتے ہوئے، اور میں آل رسول میں سے ہوں، میرا تعلق حضور کے گھرانے سے ہے، یہ میری بیٹیاں بھی حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ربیع بن سلیمان واپس پلٹے، کہتے ہیں کہ وہ میں نے جو میرا سامان تھا 600 درم تھے میرے پاس، کہتے ہیں میں نے 100 درم کا آٹا لیا، 100 درم کا کپڑا لیا اور 400 درم اسی آٹے کی بوری میں چھپا دیے، اور سارا سامان لے کر پھر اسی گھر میں پہنچ گیا اور کہا کہ یہ لو، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تو